سوال آیا ہے کہ جو ہم بزرگوں کے ساتھ تقریب بسم اللہ شریف کا سلسلہ رہتا ہے بچوں کا، تو مطلب یہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ کوئی جیسے تبرکات وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے آگے بھی اس طرح کی کوئی برکت کے لیے وہاں یہ کیا جا سکتا ہے سلسلہ؟ یعنی تبرک یعنی بزرگ سے نسبت والی کوئی چیز ہے، جی کیا اس سے بھی برکت مل سکتی؟ یوں کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، مطلب جیسے کہ کوئی بزرگ کے پاس جا کر ان سے بسم اللہ شریف پڑھانے کی ایک وجہ اچھا یہی ہوتی ہے کہ جناب برکت کے لیے، جی تو اب اگر گھر ہی میں یا کہیں کوئی ایسا تبرکات ہوں، کوئی بڑے اہم ترین تبرکات ہوں بزرگوں سے نسبت رکھنے والے، تو کیا ان کے آگے بیٹھ کر بھی اگر بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھا دی جائے تو اس کو بھی یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے یہ ہو رہا ہے درست؟ اول تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھاتے ہیں یہ کوئی فرض واجب کام نہیں ہے کہ نہ پڑھائیں تو گناہ گار ہو جائے گا. یہ برکت کے لیے ہمارے رائج ہے مسلمانوں میں اور وہ بھی مذہبی گھرانوں میں، اور وہ بھی اہل اللہ اولیاء کرام سے چلا ہوا ایک سلسلہ ہے. تو اب چونکہ وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی مبارک زبان سے اس کو پڑھائے گا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ پڑھتا ہے. عام طور پہ بچے کو پہلے سے یاد ہوتا ہے، اینڈ ٹائم پر اس کو سکھایا نہیں جاتا، وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بس برکت کے لیے ریپیٹ کرواتے ہیں، سمجھ دو پڑھواتے ہیں. اب وہ تبرکات چونکہ بظاہر وہ ناطق نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے، نہ کوئی وہ انسان ہے، تبرک ہے، تو اس کی برکتیں اب مسلم. لیکن اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھانا، اگرچہ وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ وہ پڑھانا بزرگوں کے طریقے پر پایا نہیں گیا یہاں. تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ بھلے بے شک تبرکات کے سائے میں، مگر پڑھائیں وہ بزرگ. تو یہ مطلب وہ بسم اللہ خوانی کا جو بزرگوں کا سلسلہ ہے اس کی برکتیں ملنا سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی غیر بزرگ نے پڑھایا تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، ماں پڑھا دے، باپ پڑھا دے گھر میں، بے شک کوئی شیوڈ بندہ ہی پڑھا دے، بالفرض بے نمازی بھی پڑھا دے، تو اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بے نمازی تو اللہ کا نام کیوں لیا، خبردار. جیسے وہ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ تم کیا فائدہ، تم 11ویں شریف کرتے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں. تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یار 11ویں شریف ایک نیک کام ہے، نماز پڑھنا نیک کام ہے، نماز فرض ہے، نہیں پڑھے گا یقیناً گناہ گار ہے، تو پڑھنی ہی چاہیے. لیکن بالفرض کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کو اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے؟ آپ کی طرف سے ہے نا کہ اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لینا نیکی ہے. اچھا اب اگر یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے بے نمازی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ نیکی ہے نا. تو کیا آپ اس کو بولیں گے نماز تو پڑھتا نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ یہ اللہ کا نام لینے سے نہیں روک رہے، کلمہ پڑھنے سے نہیں روک رہے، درود شریف پڑھنے سے نہیں روک رہے کہ نیکی کا قرآن کی اس نے سورت پڑھی قل هو اللہ شریف، آپ اس کو منع نہیں کر رہے، تو نماز نہیں پڑھتا قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ خبردار پڑھی تو اب نہیں کرتے نا. تو آخر یہ 11ویں شریف سے کیا تکلیف ہے آپ کو یار؟ تو 11ویں شریف کیوں کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا تو 11ویں شریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 12ویں شریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یار اپنے پیٹ کی بیماری کا علاج کر یار. اس کو نماز کا ضرور بول، نماز پڑھ 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 فرض ہے، نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. تو صرف کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کے لیے بھی ہے. صرف اللہ کا نام لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ تو اس کے لیے بھی ہے. مگر 11ویں شریف پر، 12ویں شریف پر، خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف پر یہ ساری باتیں کہے کو یاد آتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا اور یوں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور یوں کرتا ہے. حالانکہ آپ کو کئی بے نمازی ملیں گے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، حج میں جا کے نمازیں قضا کر دیتے ہیں. اگر آپ کو تجربے نہیں ہے اتنے، آپ کیا بولو گے؟ کیا فائدہ حج کرنے کا، نماز تو پڑھتا نہیں ہے؟ کیا فائدہ عمرہ کرنے کا، نماز تو پڑھتا نہیں ہے؟ کبھی نہیں بولو گے آپ. تو جب کہیں نہیں بولتے تو یہاں بھی بولنا چھوڑ دو، صلح کر لو، آپ بھی 11ویں شریف کرو. انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں نمازیں اور اچھی ہو جائیں گی اور قبول بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.